پیج نمبر 52 ارزانی خویشکی بایزید انصاری کے افکار کو سب سے پہلے جس شاعر نے شعری جامہ پہنایا وہ ملا ارزانی خویشکی تھے۔ یہ تحریک روشنا کے پہلے قابل ذکر شاعر ہیں اور موجودہ تحریری اسناد کے روسے پشتو کے پہلے صاحب دیوان شاعر بھی۔ وہ بایزید انصاری کے مرید تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مسلک، افکار اور خیالات کے شارح اور مفسر بھی تھے۔ ارزانی کے قبیلے اور وطن کے بارے میں حالنامہ کے مؤلف علی محمد مخلص نے لکھا ہے کہ ارزانی کا تعلق قبیلہ خویشکی سے تھا اور ان کا وطن طوسوس تھا۔ ارزانی خویشکی کا کلام طوسوس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ پشتو میں الف نامے اور موضوعاتی نظمیں لکھنے کی ابتدا انہوں نے ہی کی۔ ان کی بعض موضوعاتی نظموں کے اشعار کی تعداد 200 تک پہنچتی ہے۔ ارزانی کا ذکر اخون دریضا بابا نے اپنے تذکرے میں خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ ایک اچھے عالم تھے اور 4 زبانوں کے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بایزید انصاری کی وضع کردہ طوسوس کے 8 مناظر شیخیت، طریقت، حقیقت، معرفت، قربت، وصلت، وحدت اور سکونت کی تشریح نہایت لطیف پیرائے میں بیان کی ہے۔ وہ روشنیہ مختار فکر کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے شعوری طور پر بایزید انصاری کی تعلیمات اور مسلک کو عام کرنے کے لیے صحیح کی اور اس مسلک کے تفہیم و تشریح کو ایک خاص ادبی اسلوب سے روشن کرایا۔ ان کی کلیات کو پشتو ادب میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ان کی تمام شاعری چھوٹی بحر میں ہے۔ ارزانی خویشکی کا سن پیدائش اور وفات درست طور پر معلوم نہیں، البتہ ان کی کلیات کے مضمون اور مقدمہ نگار ڈاکٹر پرویز مہجور خویشکی نے بعض شواہد کی بنیاد پر قیاساً ان کا سن پیدائش 1523 پر 929 ہجری اور وفات 1010 ہجری پر 1601 ہجری متعین کیا ہے۔ فاضل محقق نے ان کی سن وفات کی بابت لکھا ہے کہ 2002 میں BBC کی اردو سروس نے ارزانی خویشکی پر پروفیسر عبدالخالق رشید کی ایک تحقیق نشر کرتے ہوئے ان کا سن وفات 1028 ہجری بتایا ہے، جو پٹنہ ہندوستان میں ان کی لوح تربت پر درج ہے۔ ارزانی خویشکی کا کلیات پہلی بار جون 2005 میں پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی میں اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے زیور طباعت سے آراستہ کیا ہے۔ نمونۂ کلام مع اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ دا درویش لدر دغا یو صحت نہ دے فارغا، دا زری دا حق بلبل دے، دا بلبل شغل لباغا، دا بلبل طالب دا گل دے، دا خبر لدی سراغا، دا اور استی خفاش تبی لچراغا، خو حیات نبی بنا رنگ یوسا، دا وحدت بنا سباغا۔ ارزانی وینا دا اسا لدبینا تورا دغا۔ ترجمہ: یہ درویش دروغ سے ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں، اس کا دل حق کی بلبل ہے اور بلبل کا شغل باغ ہی سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ بلبل ہی کی طبع کار ہے اور وہی اس سراغ سے شناسائی رکھتی ہے۔ یہ پروانے ہی ہوتے ہیں جو چراغ پر چل جاتی ہے اور چمکادہ چراغ سے دور بھاگتے ہیں۔ جب تک بقیت حیات ہو تو وحدت کے رنگ ساز سے اچھے رنگ چن کر لے جاؤ۔ ارزانی کی بات کالے داغ یعنی دوبین سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ مرزا خان انصاری صفحہ نمبر 55 مرزا خان انصاری م 1940 ہجری روشنیہ مکتب فکر کے دوسرے قابل ذکر شاعر ہیں جنہوں نے
ازانی حویشی کے ادبی اسلوب کو فلسفیانہ بانپن اور رومانی جمالیات سے مزین کیا۔ یہی وجہ ہے کہ روشنیہ مکتب فکر کے شعراء میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ مرزا خان انصاری اس مکتب فکر کے وہ واحد نمائندہ شاعر ہے جس کے بعد آنے والے تمام شعراء نے انہی کے شعری اسلوب کو اپنا معیار بنایا اور انہی کے پیروی کے ارزانی کے بعد شاعری کے ذریعے پشتو ادب کو علم تصوف سے روشناس کرانے والوں میں اس کا نام سرفہرست ہے۔ وہ اپنے عہد کے نام اور عالم بھی تھے اور ایک باعمل صوفی بھی۔ انہوں نے اپنی تمام تر زندگی تصوف کے ایک اہم مقام فناف الشیخ کے مرکز پر فائز ہو کر گزاری۔ ان کی شاعرانہ عظمت کو خوشحال خان خٹک نے بھی سراہا ہے اور انہیں عالم عروض کا ماہر قرار دیا ہے۔ مرزا خان انصاری نے بایزید انصاری کے متصوفانہ مسلک کو شہرت عطا کی اور اپنے کلام کے ذریعے روشنیہ فلسفے کو مقبول عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ان کا شمار اس مکتب فکر کے بہت اہم مبلغین میں ہوتا ہے۔ مرزا خان انصاری کا سنِ پیدائش پشتو کے نامور محقق حمیش خلیل نے 988 ہجری جبکہ ڈاکٹر پرویز مہجور حویشی نے 988 ہجری لکھا ہے۔ دولت لوانی نے ان کا سنِ وفات اپنے ایک شعر میں محفوظ کیا ہے جس کے مطابق وہ 1040 ہجری میں جنگ دکن میں شہید ہوئے اور دوسرے شہداء کے ساتھ وہیں پر دفن ہوئے، مگر کچھ عرصے بعد کم و بیش ایک سال ان کی لاش وہاں سے نکال کر شمس آباد میں دفنا دی گئی۔ مرزا خان انصاری کا دیوان پہلی بار 1915 میں لاہور سے دیوان میرزاہد کے نام سے طبع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حمیش خلیل نے بھی ان کا دیوان مکتب کیا جو 1959 میں دارالتصنیف پشاور کے اہتمام سے پبلک آرٹ پریس میں چھپا۔ تیسری بار افغانستان کے معروف محقق دوست شنواری نے بھی یہ دیوان ایڈٹ کیا اور 1354 ہجری شین 1975 میں پشتو ٹولنا کابل کے اہتمام سے زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ ڈاکٹر پرویز مہجور حویشی نے اس کی ترتیب و تہذیب کی جسے نومبر 2004 میں پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی نے اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے شائع کیا۔ مرزا خان انصاری کے کلام کا اردو منظوم ترجمہ: جب سے دیکھا ہے حسن زیرا جمال، عاشق غم نصیب ہے پامال، کھویا کھویا سا رہتا ہے جسے غیر محدود راستوں کا خیال، تیری نظروں سے دل اگر بجتا پھر نہ ہوتا شکار رنج و ملال، وہ زوال آشنا بھی ہوتا ہے جس کو حاصل ہوا جہاں میں کمال، تنکے سیلاب کے ہیں رہنما، اب سلامت رہا حباب کا جال، ترجمہ فارغ ورزا دولت لوہانی۔ مرزا خان انصاری کے بعد دولت لوانی وفات 1058 ہجری کے بعد روشنیہ مکتب فکر کے اہم اور معروف شاعر ہیں۔ اس مکتب فکر کے دیگر شعراء کے مقابلے میں ان کا کلام قدرے آساں اور عام فہم ہے۔ پشتو میں 5000 اشعار پر مشتمل ان کا ایک کلیات موجود ہے جس میں فلسفہ توصیف کو بڑی شدومت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دولت کے بابت ڈاکٹر یار محمد مغموم یوں رقط طراز ہیں: Dawlat, who is also known as Sheikh Dalawat, belonging to the
Lahni or Lavani tribe of the Pashtuns. He was the contemporary of famous Rawastani poets Mirza Khan Ansari and Ali Muhammad Mukhlis. Some couples of the Walad show that he was the follower of Bayezid through Mirza Khan Ansari. He was the direct disciple of Mirza. Mirza's spiritual influence can clearly be seen in the Walad poetry. He was the strange follower of Bayezid's Sufic theory. The poetry of the Walad is simple compared to that of Mirza Ansari. He was not used complicated words and terms. He has explained the complicated Sufic problems in simple style. The Walad shows his affiliation with Bayezid Ansari as follows. Par Rohan like a boatman saved my boat, otherwise my boat was held in the whirlpool. I will send my compliments to Bayezid, Miskin the poor, because I got the state of gnosis for him. I, the Walad, the poor, and the disable of man Rohan, I will not easily pull out my hand from his saddle strap 7. तर्जुमा दौलत जो शेख दौलत के नाम से भी जाने जाते हैं पश्तूनों के लोहानी या लोहानी कबीले से मुख्तलिफ हैं। वो महरूफ रोशनिया शहरा मिर्ज़ा खान अंसारी और अली मोहम्मद मुखलिस के मुआसर थे। दौलत के चंद अशआर इसके गमास हैं कि वो मिर्ज़ा खान अंसारी के दोस्त के बायजीद के पैरोकार थे। वो मिर्ज़ा के बराए राशिद शागिर्द थे। मिर्ज़ा का रूहानी असर नहायत आसानी के साथ दौलत की शायरी में देखा जाता है। वो बायजीद के सूफियाना नजरिए के वफादार पैरोकार थे। दौलत के शायरी मिर्ज़ा खान की शायरी के मुकाबले में सादा है। इन्होंने पेचीदा अल्फाज इस्लाहात इस्तेमाल नहीं किए। इन्होंने पेचीदा सूफियाना मसाइल के वजाहत सादा अंदाज में की है। दौलत बायजीद के साथ अपने ताल्लुक का इजहार दर्ज अंदराज में करते हैं। पीर रोशन ने एक मलाह की तरह नीर कश्ती बचाई है, वरना मेरी कश्ती भनोर में फंस जाती। मैं बायजीद मस्कीन को अपना सलाम भेजूंगा, क्योंकि मैंने इनसे ही मारूफत हासिल की है। मैं फकीर दौलत पे रोशन का मरीज हूँ। मैं आसानी से इनके घोड़े की जैन के बाग नहीं छोड़ूंगा। दौलत लोहानी का दीवान मरतब अब्दुशकूर शाह 1353 हिजरी शीन पर 1974 में पश्तो टोलना काबिल के अहतमाम से मंजर आम पर आया। दौलत लवानी के कलाम का उर्दू मंजूम तर्जुमा। जलवे कसरत में वहदत के देखे कोई, सूरते लाख हैं एक है मंतहा। जा वो हशमत के सामन तू है बहुत, है अताब के काबिल मगर एक ही शे है मशहूर व शाहद सभी। फर्क इनमें नहीं है किसी बात का, दहर के ये सहारे दिखावे के हैं। दर हकीकत दौलत वही आसरा। तर्जुमा फारक वर्जा। वासल रोशानी मिर्ज़ा खान अंसारी के अहम असर रोशनिया मकसद फ़िक्र के एक और अहम शायरो असल रोशनिया है। इनकी शायरी भी फलसफाना मोशगाफियों और हस्नो इश्क के रहानियों के मज़ीन हैं, बल्कि इनकी शायरी सूफियाना तख़ील और रोमानियत की एक मुनफरिद वहदल तबियाती इम्तिज़ाज पेश करती है। डॉक्टर यार मोहम्मद मखनून ने इनकी शायरी की बाबत लिखा है, Wasil is a good poet. He maintained various subjects in his poetry. He is a great Rostani poet after Mirza Khan Ansari. He gave place to imagination and gave artists
artistic beauty to the poetry. There could be found no technical fault in his poetry, apart from having artistic beauty. His poetry is full of thoughts. 8. ترجمہ دراصل ایک اچھے شاعر ہیں انہوں نے متنوع اور موضوعات شعر کو اپنی شاعری میں سمویا، اور مرزا خان انصاری کے بعد روشنی تحریک کے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں تخلیق کو جگہ دی اور اس کو فنکارانہ رانہ عطا کی۔ اس کی شاعری میں کسی طرح کا کوئی فنی قسم موجود نہیں، فنکارانہ حسن سے ہٹ کر بھی ان کی شاعرانہ خیالات سے محمود ہے۔ وصل روشنائی کا دیوان 1365 ہجری شین پر 1986 میں پشتو تولنا کابل کے اہتمام سے اسٹائل کے ذریعے طبع ہوا، جس کے حاشیہ نگار اور مقدمہ نگار ظلم حوادمل ہیں۔ چند اشعار مع اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ لکن نمرد نیما ورح پہ مقام رارے، پہ یقین کی ادفان سایہ مشکلہ، سوری دیدن و دے محبت ای قطار نہ دے، دے سیرو ایروانہ پیری اون، کہ عاشق رسائی و مری غم ای خسا دے، دا حیات نسیم ای زیم ایرا لکیرون۔ ترجمہ جب مہنم روز سر پر آتا ہے تو یقین کے عالم میں گمان کے سائے کا ٹھہر جانا مشکل ہوتا ہے۔ خلوص کے بنانے محبت کے زمرے میں نہیں آتا، چاند کی روشنی میں کچی چیز نہیں پکتی۔ اگر عاشق میرے پیچھے مرتا ہے تو اس کا غم ہی کیا ہے، کیونکہ میں ہی نسیم حیات ہوں جو اس کے پاس سے گزرتی ہوں۔ علی محمد مخلص، پیج نمبر 61۔ وصل کے بعد علی محمد مخلص روشنیہ مکتب فکر کے وہ قابل ذکر شاعر ہیں جنہوں نے روشنیہ نظام توصف پر اپنے عربی کا رنگ چڑھایا اور پشتو کی صوفیانہ شاعری کو حسین سنائی اور مولانا روم کی شاعری کا ہم پلہ بنا دیا۔ ڈاکٹر پرویز مہجور خیشکی نے ان کے کلام کے فکر محاسن کی بابت لکھا ہے کہ مخلص توصوف اور روشنیہ تصوف کے مکتب سے منسلک تھے، فکر و نظر کے مالک تھے، صوفی اور فقیر آدمی تھے۔ ان کے سامنے ایک مشین اور مقصد تھا، اس لیے ان کی شاعری پر مقصدیت کا عنصر غالب ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی شاعری میں فنی محاسن پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں، جو قاری توصوف اور معرفت کے اسرار اور موضوع سے قطعی ملان رکھتا ہے۔ ان کے وجدان اور بصیرت کے لیے مخلص کی شاعری اسرار حقائق کے کیف و سرور کی مستی رکھتی ہے۔ علی محمد مخلص ابا بکر قندھاری کے فرزندار جمن تھے۔ ڈاکٹر مہجور نے ان کے سنہ ولادت بابت لکھا ہے کہ حالنامے کے واقعات اور مندرجات کی روح سے ان کا سنِ پیدائش 1019 to 1020 ہجری پر 1610 to 11 قیاس کیا جاتا ہے، اور حالنامہ کے بعد واقعات کی روح سے 1077 ہجری تک یقینی طور پر زندہ تھے۔ مخلص کا دیوان ڈاکٹر پرویز مہجور خیشکی کا ایڈٹ کردہ ہے، جسے پہلی بار پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی نے اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے زیر التباط سے آراستہ کیا۔ دیوان پر اشعار درج نہیں، تاہم میری معلومات کے مطابق یہ 2003 میں چھپا نمونہ کلام مع اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ اے مخلص توحید کے تمثیل واضح ہے، یہ خالق سیاہی کی طرح اور مخلوق حروف کی طرح ہے، بے چون کی
جانب فرو کی راہ واضح ہے، جو کوئی نہر کے کنارے جاتا ہے وہ دریائے جیون تک پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر میں باطن کا مشاہدہ کر کیوں کہ دلہن کا چہرہ مکنا میں نظر آتا ہے۔ روشنیاں مقصد فکر سے تعلق رکھنے والے ایک اور اہم تر شاعر کریم داس ہیں، جو علی محمد مخلص کے اہم اثر تھے۔ ان کی شاعری بھی روشنیاں توصیف و تعلیمات کی آئینہ گار ہے۔ دیگر روشنیاں شعراء کے مقابلے میں ان کی دیوان کی ضخامت نہایت ہی کم ہے، تاہم انہوں نے پشتو کے ساتھ ساتھ فارسی کو بھی وسیلہ اظہار بنایا اور فارسی کلام میں اپنا تخلص ایک ہی استعمال کیا۔ ان کی پشتو دیوان کو خیال بخاری نے ایڈٹ کیا اور 1964 میں پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی میں زیر طبع راستہ کے علاوہ عظمت الادبی تذکروں اور دیگر مناظروں میں سے کئی ایسے شعراء کے نام اور ان کے کلام کے نمونے ہمیں ملتے ہیں جو روشنیاں ادبی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ولی محمد احداد، جان داد خان، یوسف خان، سمیع خان، اسماعیل خان، بہار میاں خان اور فتح خان قابل ذکر ہیں۔ کلاسیکی پشتو شاعری کے اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور کی روشنیہ شاعرہ نے پشتو شاعری کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جس سے بجا طور پر بعد میں آنے والے شعراء نے کلاسیکی پشتو شاعری کی اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور کی روشنیہ شعراء نے پشتو شاعری کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جس سے بجا طور پر بعد میں آنے والے شعراء استفادہ کیا۔ اس دور کے اکثر شعراء نے غزل میں چھوٹی اور بڑی بحروں پر بھی طبع آزمائی کی اور فنی مہارت سے صوفیانہ ادبی اصطلاحات پشتو میں منتقل کی۔ الف نامہ پشتو شاعری میں روشنیہ مقصد فکر کی ایک نئی ایجاد ہے۔ اس میں حروف تہجی کے اساس پر صوفیانہ اسرار بیان کیے جاتے ہیں۔ ارزانی خواش کی اس قسم کی نظم کا موجد ہے۔ پشتو شاعری کا یہ دوسرا اور ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محک ہے۔ اس دور کی شاعری میں تین رنگ توصف، پشتو زبان و ادب کا فروغ اور قومی احساس نمایاں طور پر نظر آتے ہیں اور واضح مثالیں ارزانی خواش کے کلام میں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر بایزید انصاری اور ان کے حلقہ اثر کے دوسرے شعراء نے پشتو شاعری کی روایت کے مضبوط بنیاد رکھی ہے اور اس میں توصیف کے مضامین کو داخل کیا اور بالخصوص فلسفہ وحدت الوجود کو اپنی شاعری کا بنیادی اور مرکزی موضوع بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پشتو شاعری میں دوسری مشرقی زبانوں کے محبوب موضوعات کو بھی رواج کیا، جس سے پشتو شاعری کا دامن وسیع تر ہوا۔ تیسرا دور خوشحال خان خٹک 11 ہجری تا 1022 ہجری قدیم پشتو شاعری کے تیسری دور کے سرخیل ہیں اور اس دور کا آغاز ان کی انقلاب انگیز آفاقی اشاعے سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے روشنیہ شاعری کا موضوع تقریباً توصف تک محدود تھا اور اس اسلوب خالص علمی اور فلسفانہ رنگ لیے ہوئے تھا۔ خوشحال خان خٹک نے اپنی شاعری میں زندگی کے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا۔ انہوں نے ذرمیت و حماسیت و قومیت و اخلاق، عشق و جنس و شیر و شکار کے ساتھ ساتھ تصوف کے مضامین بھی اپنی شاعری میں سموئے اور ان مضامین کے ساتھ ساتھ شاعرانہ جمالیات اور فنی باریکیوں پر بھی بھرپور توجہ دی۔ معروف خوشحال شناس دوست محمد خان کامل نے ان کے سواہی قرآن کریم کی بابت لکھا ہے۔ افغانوں کا یہ شمشیر زن شاعر مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر 1605 سے 1015 ہجری پر 1527 تا 1037 ہجری کے عہد میں مارد ثانی 1022 ہجری مطابق مئی اور جون 1613 میں قبیلہ خٹک کے سردار اور حکومت مغلیہ کے منصبدار شہباز خاں کے گھر برمکان سرائے اکھوڑا،
جسے اس وقت ملکپور بھی کہتے ہیں، پیدا ہوا۔ یہ قصبہ پشاور سے تقریباً 35 میل کے فاصلے پر صدر شمال جانب شرق دریائے کابل کے جنوبی کنارے پر شاہی سڑک کے قریب واقع ہے۔ شہباز خان کو کچھ توپرانی قبائلی ادوار اور کچھ قبائلی منڈور یوسف زئی کی حکومت مغلیہ کے خلاف سرکشی کی وجہ سے ان کے ساتھ اکثر برسر پیکار رہنا پڑتا تھا۔ چنانچہ خوشحال خان خٹک بہت چھوٹی عمر ہی میں میدان جنگ دیکھنے کا موقع ملا۔ سال 1626 پر 1035 ہجری میں سرائے اخورا سے چند میل کے فاصلے پر بقا میں جہانگیرہ یوسف زئیوں کے ساتھ شہباز خان کا مقابلہ ہوا۔ خوشحال خان بھی، جس کی عمر اس وقت 13 سال کی باپ کے ساتھ تھا، 1634 پر 1044 ہجری میں خوشحال خان کا سب سے بڑا بیٹا اشرف خان پیدا ہوا، جس کا شمار بھی پشتوں کی چوٹی کے شیراہ میں ہونا مقدر تھا۔ 1050 میں رمضان کی آخری تاریخ کو بروز جمعہ جنوری 1641 بکر نالہ تحصیل و ضلع مردان کے قریب شہباز خان کا یوسف زئیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس کے بیٹے خوشحال خان و جمیل بیگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ شہباز خان کو ایک تیر کمٹی پر لگا اور خوشحال خان بھی مجروح ہوا۔ لڑائی میں یوسف زئیوں کا پلہ بھاری رہا اور خٹک کافی جانی نقصان اٹھا کر واپس لوٹے۔ شہباز خان 5 دن بعد جمعرات کے دن 6 شوال جنوری کو 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شہباز خان کی خوشحال خان و جمیل بیگ کے علاوہ 2 اور بیٹے شمشیر خان و میر باز خان بھی تھے۔ جو کہ خوشحال خان سب سے بڑا تھا، اسے بے اتفاق کے رائے قبیلہ کا سردار نامزد کیا گیا۔ جب خوشحال خان کے زخم من ہوئے تو اس نے لشکر فراہم کر کے اچانک علاقہ یوسف زئی پر حملہ کیا اور کافی کشت و خون عطائے زنی کے بعد واپس لوٹا۔ یوسف زئیوں نے بھی لشکر فراہم کر کے ثقافت کیا۔ فریقین میں جو لڑائی ہوئی اس میں حقوں نے فتح پائی۔ اس اثناء میں خوشحال خان کو شہنشاہ شہاب الدین 1658 پر 1068 تا 1627 پر 1037 ہجری کا فرمان ملا، جس کی روح سے خان اور باپ کا منصب خوشحال خان کو عطا کیا گیا تھا۔ خوشحال خان نے عہد شاہ جہانی کے بعد اہم واقعات میں حصہ لیا اور خدمات نمایاں سر انجام دی، جن کی شہنشاہ نے بطریق احسن قدر کی۔ شاہ جہاں خوشحال خان کو ہمیشہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا رہا اور خوشحال خان بھی اپنے بادشاہ کا ادب و احترام کرتا اور حکومت کی وفاداری کا دم بھرتا رہا۔ ذوالقعدہ 1068 ہجری مطابق 1658 میں شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے سرسرائے ہندوستان ہو کر اگلے سال رمضان 1069 ہجری جون 1659 ابو المظفر محی الدین عالمگیر کے القاب اختیار کیے۔ 1068 ہجری سے 1074 ہجری تک خوشحال خان عہد عالمگیری کے واقعات میں تادم تحریر میسر توری کی شہادت کی روح سے ہمیں کوئی خاص کردار ادا کرتا نظر نہیں آتا، البتہ اس دوران میں ترکش یوسف زئیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی لڑائیاں برابر جاری ہیں۔ ششم جلوس عالمگیری رمضان 1073 کا رمضان 1074 ہجری میں سید امیر خان خواسی صوبہ دار کابل نے شہنشاہ سے
سے کل مل کر عرض کیا کہ جب تک بعض زمینداروں کو گرفتار کر کے محبوس نہ کیا جائے، ممانعت باز راہداری کے حکم کا نفاذ اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ اس تیر کا نشانہ دراصل خوشحال خان تھا۔ شہنشاہ نے دوم سال جلوس رمضان 1070 ہجری میں غلہ و دیگر اجناس کا محصول راہداری ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ اس عام بخشش سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا اور مبلغ 25 لاکھ نقد خالصہ شریفہ کی آمدنی میں کم ہو گئی۔ یہ حکم زمینداروں اور جاگیرداروں کی آمدنی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ شہنشاہ کا یہ حکم کئی عمدہ زمینداران گوار گزرا ہوگا، مگر اس عمر کی قطعاً کوئی شہادت نہیں کہ خوشحال خان نے اس حکم کی نفاذ کے بعد سرکشی یا سرپاگی کیا ہو یا اس کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ حسب سابق حکومت مغلیہ کے لیے اور کچھ اپنی ذاتی ادوات کے لیے یوسف زمیوں کے ساتھ برسر پیکار رہا۔ سید امیر خان خوافی میں یہ مفسدانہ چال محض خوشحال خان اور اپنے نائب مفہوم پشاور مرزا عبدالرحیم کے درمیان ناراضگی اور خوشحال خان کے خلاف اس کے چچوں کے ساتھ سازشوں کو کامیاب بنانے کے لیے چلی۔ سید امیر خان خوافی نے شہنشاہ سے یوں مبہم عرض کر کے زبردستی کے عمل کی اجازت حاصل کر لی اور بارگاہ بادشاہی سے رخصت کے بعد اپنے صوبہ میں واپس آ کر وسط جمادی الثانی 1074 ہجری جنوری 1664 میں خوشحال خان کو پشاور میں بلوا کر گرفتار کر لیا۔ 2 مہینے تک خوشحال خان پشاور ہی میں محبوس رہا اور اس کے بعد ہندوستان روانہ کر دیا گیا، جہاں وہ وسط اپریل میں دہلی پہنچا۔ سرکردہ نائبین محمد امین خان، میر محمد امین، میر بخشی ولد، میر محمد سعید، میر جمل المخاطب و محزم خانان اور دستانی اور میر خان میر میران ولد خلیل اللہ خان یزیدی نے خوشحال خان کی رہائی کے لیے ہر چند کوشش کی، مگر بآسانی پھنسا۔ سید امیر خان خوافی برابر اپنی ریشہ دانیوں میں مصروف رہا، چنانچہ اس نے شہنشاہ کو لکھا کہ رہا کرنا نصف امن کا باعث ہوگا۔ چنانچہ خوشحال خان کو 2.5 سال کے قریب دہلی اور نتھنبور میں قید رہنا پڑا اور پھر جب آگرے میں رہا ہوا تو اس کے بعد بھی کافی عرصے کے لیے احتیاطاً اسے ہندوستان میں ٹھہرایا گیا۔ گرفتاری کے بعد ان کے خیالات میں جو تبدیلی پذیر ہوئی، اس کی ایک جھلک ان کے اشعار دیکھیں: نمک کھایا ہے مغلوں کا مگر اب ہو اورنگزیب کے ہاتھوں دل افگار، مجھے ناحق اسیر غم کیا ہے، نہیں میں جرم سے اپنے خبردار، ہے افغانوں سے اس کے دل میں نفرت، میں اس کے نیتوں سے ہوں خبردار، کھرے کھوٹے کو میں سنگ محک ہوں، مجھے معلوم ہے یہ سارے اسرار، بسر ہوتی نہ ہو جو آبرو سے، بھلا وہ زندگی کس کام کی ہے، نہ میں نقصان سے ہوں دل میں خائف، نہ خواہش کچھ مجھے اندھان کی ہے، مجھے غیرت نے پاگل کر دیا ہے، میں دعا میں نے یہ صبح و شام کی ہے، بچہ ذلت سے یا رب جو مغل نے مناصب کے بہانے عام کی ہے، جو مغلوں کی غلامی کر رہا ہے، میں اس افغان سے ہوں آج بہتر، تھا جب تک پاس میرے منصب و جاہ، تو میں کیا تھا فقط بیکار افسر، مگر اب میں ملک سے کم نہیں ہوں،
گلے سے توب دولت کو جھٹک کر خدا کا شکر ہے آزاد ہوں میں، نہیں فرمان شاہی کا کوئی ڈر، نہ درباروں میں اب جانے کی حاجت، نہ ہر ایک در پہ ہے اب سجدہ ریزی، مجھے ان سادہ کپڑوں سے ہے الفت، نہیں مطلوب ہے اطلس کی تیزی، مجھے مرغوب اپنی جھونپڑی ہے، نہیں بھاتی محل کی عطر دیزی، بھلے ہے چھاٹ اور جو کیوں کروں میں پلاؤ کے لیے حق سے گریزی، اگرچہ 60 برسوں سے زیادہ ہوئی ہے عمر میری پر جواں ہوں، سواری میں ہوں اب بھی مثل ازہر، یہ معنی میں شکتا از تقوا ہوں، میں اپنے قوم کی عزت کی خاطر ادب کے واسطے تیغ و سنا ہوں، نہیں ثانی زمانے بھر میں جس کا وہ غیرت مند میں خوشحال خاں ہوں۔ ترجمہ فارغ ورثہ۔ خوشحال خان خٹک نے پشتو شاعری کو فنی اور فکری اعتبار سے مالا مال کیا، جس کی وجہ سے پشتو شاعری نئے رنگ و ذائقہ و سنگیت سے آشنا ہوئی۔ عربی اور فارسی اصناف سخن کو پشتو شاعری نے رواج دیا اور ان زبانوں کے استعارات، تشبیہات، علامات اور تراکیب کو نئے ذائقوں کے ساتھ روشنا کیا۔ اس ضمن میں پروفیسر پریشان خٹک یوں رقم طراز ہیں۔ خوشحال خان خٹک نے پہلی دفعہ پشتو شاعری میں تقریباً ان تمام اسانید سخن کو متعارف کروایا جو فارسی اور عربی شاہراہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے غزل، رباعی، قصیدہ، محمد، مسدس، محشر اور ترکیب، بند و خیر پر سبع آزمائی کی۔ فارسی اور عربی کی مختلف صنعتوں مثلاً تدنیس، حسن تحریر، طباق الذات، عیاحہ میں صنعت ترجیع، تصنیف الصفات اور لفظ النشر وغیرہ کو پشتو شاعری میں متعارف کروایا، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا کہ پشتو شاعری میں فارسی شاعری کی طرح فراریت، اسکیمپزم۔ خوشحال خان خٹک نے اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت پشتو شاعر کو نظم مضامین اور تجربوں سے مالا مال کر دیا ہے، بالمخصوص غزل کے مضامین کو بے پناہ وسعت دی ہے۔ میں نے اونچا کیا جب ادب کا علم، آ گئے شہر کے ملک زیر سمندر، ہیج ہے میرے افکار کے سامنے شہر شیراز و فکر کمال بھجن، بحر و اوزان و تخطیط کی سلسلہ میں نے الہام کے در فروخت کر دیے، بے زر و مال کا ایک بنجارہ تھا، میں نے اس کو درخشندہ گوہر دیے، خوش ٹکڑا تھا نانے جوی کا مگر، میں نے کند و نبات کو اصل کر دیا، میں نے مدرس سے تشبیہ و تصویر کی لذت شہر کو بے بدل کر دیا، مکھی ایک جگنو تھا میرے لیے، میں ستاروں کی مانند ظاہر ہوا۔ ترجمہ فارغ ورثہ۔ خوشحال خان خٹک ایک کثیر الصنیف مصنف تھے۔ میجر رواسی میں ان کی کتابوں کی تعداد 360 بتائی ہے، لیکن معروف نحتک دوست محمد کامل خزیں نے ان میں سے صرف 12 دستیاب کتابوں کا ذکر کیا ہے، جس میں کلیات خوشحال خان خلق، دستارنامہ، بازنامہ، سوات نامہ، فضل نامہ، فراق نامہ، فرخنامہ، صحت البطن، طب نامہ، آئینہ ہدایہ اور زنجیری شامل ہے۔ پشتو کے ایک اور محلق ہمیشہ خلیل نے ان کی 2 اور کتابوں کا گھونچ لگا کر اخلاق نامہ اور نام حق کے
نام حق کے نام سے شائع کی ہے۔ خوشحال خان خٹک کلاسیکی پشتو شاعری کے اس تیسرے اور عظیم دور کے ترکیب بھی ہیں اور ایک الگ مکتب کی بنیاد گزار ہیں۔ اس مکتب کی نمایاں تر خصوصیات ناقدین نے یوں بیان کی ہے: قومیت پشتو گوئی، پشتون ذات، اخلاق، بہادری، ننگ و ناموس، غیرت و شجاعت۔ اس مکتب کے نمایاں تر موضوعات ہیں: عشق حقیقی، توصیف وغیرہ، جسے موضوعات کی فراوانی بھی یہاں ملتی ہے، مگر جز و خصوص اخلاق کے حوالے سے یہ مکتب رحمان بابا کے عرفہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ موضوعاتی حوالے سے اس مکتب کا کنوز نہایت وسیع ہے اور اس خاص خطے یا قبیلے کی حد بندیوں سے کلی طور پر آزاد ہے۔ یہی حال الفاظ و لغات کے استعمال کا بھی ہے۔ یہاں پورے پشتون خطے کے لہجے کے الفاظ و لغات کی نمائندگی ملتی ہے۔ شعری اصناف کے حوالے سے بھی یہ مکتب خاصاً تصوف مند ہے۔ غزل، رباعی، کتھا، مخمس، مسدس، نثر، تہذیب بند، ترجیع بند، مثنوی وغیرہ تقریباً سارے اصناف سخن پر مبتدا آزمائی کی گئی ہے۔ اس مکتب سے وابستہ شعراء کی کلام پر فارسی شاعری کے اثرات نمایاں ہیں، تاہم اکثر جگہوں پر فارسی ضیاء و بدع کو پشتو قالب میں ڈھالا گیا ہے۔ انسان دوستی، اخلاقیات، عشق مجازی وغیرہ بھی اس مکتب کے محبوب موضوعات میں شامل ہیں۔ 14 اس مکتب کے نمایاں تر شعراء بھی اشرف خان ہجوی، عبد القادر خان خٹک، صدر خان خٹک، سکندر خٹک وغیرہ شامل ہیں۔ خوشحال خان خٹک کے کلام کا مضمون اور اردو ترجمہ: تلوار تیز کرتے ہیں ایک وار کے لیے، زلفوں کا بیج و غم ہے فقط یار کے لیے، یہ کیا کہا حسینوں پہ ڈالوں نام نظر، آنکھیں ملی ہیں حسن کے دیدار کے لیے، زاہد کو زہر، رنگ کو ساغر کی فکر ہے، ہر ایک ہے اپنے اپنے ہی آزار کے لیے، میں بھی ہے چنگوں نے بھی ہے خوشحال دوستی، لے کر بیاض باغ کو چل پیار کے لیے۔ ترجمہ: پروفیسر خاطر غزنوی۔ میں کبھی فرزانہ تھا، فرزانہ ہوں میں آج تک، میں سدا دیوانہ تھا، دیوانہ ہوں میں آج تک، دور اور نزدیک دنیا میں میرا چرچا رہا، خلق میں افسانہ تھا، افسانہ ہوں میں آج بھی، راہ سے جب پردہ اٹھا مشعل نظر آئی مجھے، اس کا میں پروانہ تھا، پروانہ ہوں میں آج بھی، اس نے مجھے اپنا لیا، دنیا سے بیگانہ کیا، دنیا سے میں بیگانہ تھا، بیگانہ ہوں میں آج بھی۔ ترجمہ: پروفیسر خاطر غزنوی۔ عجیب دیکھا ہے پھولوں کا اس چمن میں نظام، کہ انتظار طویل ان کا مختصر ہے قیام، حسین تر ہے گلوں کی بہار کا عالم، تیرے بغیر مگر پھول بھی ہے زہر کے جام، قبول تیری جدائی میں تا ابد نہ کروں، قضا کے ہاتھوں میں لیکن ہے زندگی کی تمام، وجود میرا ہے گو سب کے سامنے موجود، یہ جان و دل ہے وہاں ہے جہاں میرا گلفام، لب آشنائے تبسم ناخواب آنکھوں میں، ہے کشتانے رفتگانِ محبت پہ یہ تمام حنا، وہ خاک عنبر و گلگونہ سے بھی بہتر ہے، جس پر ہو وہ میرا گلخضارِ مہ خرام، تو کا چشمِ سحمت سے کسی کی غلط، کب ایسے آئے ہو صحرا ہوئے کسی سے رواں، ہمیشہ اوروں نے خالی کیے تبو بھر بھر،
ہے ایک پیالے پہ خوشحالی کا مگر بدنام. ترجمہ پروفیسر خاطر غزنوی. تو نے کہا تھا غم نہ کر، میں ہوں تیری تو ہے میرا. اس بات پر میں جی اٹھا، کیا جانے سچ تھا جھوٹ تھا. یوں تو بہت زیبا ہے تو، ثانی کوئی تیرا نہیں، لیکن فقط ایک عجیب ہے، پتھر کی سل ہے دل تیرا. خُبا میں ڈھل جائے جہاں ہر سنگار آئے نظر، قصہ مگر پیدا کہاں روئے زمیں پر دوسرا. ترجمہ پروفیسر خاطر غزنوی.